أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान का ये 11वां रुकू जो सूरत के बिल्कुल वस्त में है, इस एतबार से बहुत अहम है। यहूद व नसारा के ज़िक्र हम पढ़ चुके, ख़ास तौर पर नसारा का मामला, ईसाइयों का, उन पर फ़र्द करारदाद जुर्म जो आयद की गई। नजरान से जो एक वफद आया था 60 ईसाई पादरियों के, बड़ी बड़ी इलीट क्लास के लोग उसमें मौजूद थे। तफसील से हमने वो तकरीबन 3 रुकू थे कि जो हमने पढ़े। अब ये रुकू इस एतबार से बड़ा इम्तियाजी है कि इसकी इब्तिदाई 3 आयात बहुत अहम हैं और वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की एक तकरीर उम्मत मुस्लिमा के लिए सेह निकाती ला है अमल, ये एक उन्वान है कि जो असल में वालिद मोहतरम की उस तकरीर पर मुश्तमिल है जो मुफस्सल बयान किया था इन 3 आयात की रोशनी में कि हमारी जिम्मेदारी है क्या। ये 3 पॉइंट एजेंडा जो अल्लाह ने दिया है इन 3 आयात में उम्मत मुस्लिमा के लिए, तो उस पर अमल पैरा होना, उसको अपने लिए हिर्ज़ जान बनाना, उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और इस एतबार से भी बहुत अहमियत का मकाम है ये आयात जो 3 हैं
اور اس کی تشبیہ یوں دی جا سکتی ہے گویا کہ ایک بہت خوبصورت ہار ہے کہ جس میں تقریباً 200 موتی ہیں۔ یہ موتیوں کا لفظ جو میں نے استعمال کیا تو اس اعتبار سے کہ اس سورہ مبارکہ میں 199 آیات ہیں، اور ان کے بالکل وسط میں جس طرح خوبصورت ایک ہار ہوتا ہے اس کے وسط میں بہت 3 خوبصورت ترین موتی موجود ہیں، ہیرے کہہ لیجئے، موتی کہہ لیجئے۔ ان میں سے پہلا اور آخری موتی جو ہے ان 3 میں سے، یہ تو مختصر آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ درمیان کا جو ہیرا ہے وہ ذرا بڑا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو قرآن کریم کی جو طویل صورتیں ہیں اس کے بارے میں میں نے قرآن کا یہ مزاج آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا کہ ابتدائی اور آخری آیات اور سورت کے درمیان میں کچھ نہ کچھ کلسٹرز آف آیات، یا سمپل ایک آیت جو ہے وہ حد درجے اہم، بہت ہی جامع۔ آیت الکرسی اس کی مثال ہے، آیت البر اس کی مثال ہے۔ اسی طرح سورہ نور طویل سورت ہے، اس کے بالکل وسط کے اندر آیت نور موجود ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح الی آخر الآیہ۔ تو یہ مقام اس اعتبار سے بھی گویا کہ بہت ہی انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت ہار اور اس کے بالکل وسط کے اندر یہ 3 ہیرے جڑے ہوئے ہیں، جن میں 2 ہیرے جو ہیں وہ نسبتاً کم حجم کے ہیں اور تیسرا جو درمیانی وہ بہت بڑے حجم کا ہے۔ تو گویا کہ ایک سیمیٹری جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے ان 3 آیات کی اس پورے سورہ مبارکہ کے اس تناظر میں۔ 2 آیات جو ہم پڑھ چکے تھے اس کا خلاصہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ 3 پوائنٹ ایجنڈا کا سب سے پہلا پوائنٹ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تفصیل سے میں عرض کر چکا، یہ حق تقاتہ کے جو الفاظ ہیں اس میں قیامت مضمر ہے، اس لیے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دینا کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ بارہ اللہ کا مطالبہ تو ہے، ڈیمانڈ مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ حق جہادی، یہ حق تقاتہ جو ہے اس کے تقاضوں کو ادا کرنا تو آسان کام نہیں ہے۔ لیکن پھر سورہ تغابن کی میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، جو تمہارا دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، کم سے کم اس کی حد تک تو اللہ کے تقوی پر کاربند رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ موت کا تو کوئی وقت معین نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ تو ہم ہیں نا جو موت کے تصور کو اپنے سے بہت دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی جنازے میں اگر شریک ہوں گے بھی تو وقتی طور پر تو احساسات کے اندر ایک جو ہے کچھ نہ کچھ ایک تلاطم پیدا ہوگا، اس لیے کہ کچھ انسان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اچانک ہی یہ شخص جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، خواہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو، برین ہیمریج ہو، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، تو کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے کہ کہیں ہمارا معاملہ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بہرحال اس دنیا کی رنگینیاں جو ہیں انسان کو اپنے اندر ضم کر لیتی ہیں، جو سورہ کہف میں فرمایا گیا نا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑی کیا بہترین نظارے ہیں، ہر قسم کی نعمت تمہیں میسر ہے، صحت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اولاد بھی ہے، تمام نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر گم ہو گئے اور اپنے رب کو بھول گئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ کثرت کی طلب جو مال و دولت اور عزت اور جاہ اور انسان کے جو ایسٹس ہوتے ہیں اس میں کثرت کی طلب نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اللہ کی رسی کو، وَلَا تَفَرَّقُوا جَمِيعًا، اکٹھے ہو کر، اور کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔
میں نے عرض کیا تھا کہ حبل اللہ سے مراد تو قرآن کریم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 2 یا 3 احادیث ایسی موجود ہیں جس میں حضور نے قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. لیکن اس سے مراد دین بھی ہے. حبل اللہ، اللہ کے دین پر پوری طرح کاربند ہو جاؤ. دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ادخلوا فی السلم کافہ، یہ تقاضا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا عزو علیہا بالنواجز، اس قرآن کو اور میری سنت کو اس طرح مضبوطی سے پکڑو جس طرح کسی شے کو تم اپنے دانتوں سے پکڑتے ہو. کوئی شے آپ کے ہاتھ سے اگر نکلی جا رہی ہو تو ریفلیکس ایکشن انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے دانتوں کے ذریعے جو ہے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ دانتوں کی جو پکڑ ہے، یہ جبڑے کے جو مسلز اللہ نے دیے ہیں اس کے اندر بڑی پاور ہے. تو کسی کو انتہائی مضبوطی سے پکڑنے کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے اسے دانتوں کے ذریعے پکڑ لو. عزو علیہا بالنواجز، نواجز اصل میں دانتوں میں بھی خاص طور پر جس پر سب سے زیادہ انسان فورس لگاتا ہے وہ کہ جو نواجز ان کو کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، جو ہڈی تک کو کرش کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہرحال مطلوب ہے دین کے لیے بھی، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے بھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور باہم متفرق مت ہو. مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے بعد کی بات ہے. تو حضرت سفیان نے فرمایا، معاویہ بن سفیان انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے. فرمائے گا نا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں باہم متفرق نہ ہونا. متفرق کسے کہتے ہیں؟ تقسیم در تقسیم. یہ فرقے ہیں اور اس کے اندر جو جسے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. صحابہ کرام نے ایک منطقی بات تھی کہ حضور پھر ان میں سے ناجی کون ہوگا، جو اللہ کے ہاں کامیاب شمار ہوگا، جس کی نجات ہو جائے گی. تو حضور نے وہ الفاظ استعمال فرمائے تھے اس موقع پر، ما انا علیہ و اصحابی. صرف وہ جماعت یا وہ فرقہ یا وہ گروہ جو ہے وہ ناجی ہوگا، وہ نجات حاصل کرے گا جو اس بات پر قائم رہا جس پر میں اور میرے صحابہ قائم رہے. یہاں گویا کہ ایک اعتبار سے نفی ہو گئی کہ اس کے بعد کی جو بدعات کا تومار اگر دین کے نام پر وجود میں آ گیا تو یہ وہ چیزیں جس پر میں اور میرے صحابہ نہیں تھے، یہ بعد کے دور کی پیداوار ہے. ما انا علیہ و اصحابی. اور صحابہ کرام میں خاص طور پر جو خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اور کتنے ہی صحابہ کرام موجود رہے ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور کا قول ہے اے مسلمانوں تم پر لازم ہے اقتداء کرو میری سنت کی اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہے رہنی چاہیے کہ اگر کہیں ہم اس دائرے سے باہر ہو گئے تو پھر گویا کہ ہمارا شمار کہیں ان فرقوں میں نہ ہو جائے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ان میں صرف ایک وہ ہوگا جو نجات حاصل کرے گا. اور پھر حضور نے اس حدیث میں حضرت معاویہ بن سفیان سے جو مروی حدیث ہے، حضور نے مزید فرمایا کہ میری امت میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جن کی رگوں میں نفسانی خواہشات اور شیطان اس طرح گھس جائے گا جس طرح پاگل کتے کا زہر انسان کے جسم میں گھل جاتا ہے. ہمیں تو تجربہ نہیں ہے لیکن جو لوگ بھی دیہاتوں کے رہنے والے ہیں انہیں معلوم ہے اگر پاگل کتا کسی کو کاٹ جائے تو اس شخص کے اوپر بیتتی کیا ہے. اس کا انگ انگ اور ایک ایک جز جو ہے معلوم ہوتا ہے وہ زہر وہاں تک سرایت کر چکا ہے. ایک تو زہر ہوتا ہے کسی سانپ کا یا بچھو کا جس کے ذریعے موت واقع ہو جاتی ہے، وہ زیادہ دیر کے جو ہے عرصہ حیات اسے عام طور پر نہیں ملتا. لیکن یہ ریبیز جو ہے جو پاگل کتے کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے وہ ذرا طویل بھی ہوتی ہے، بہت ہی تکلیف دہ. جو اس کے لواحقین ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ کیا بیتی اس شخص کے اوپر. تو حضور نے تشبیہ دی ہے کہ میری امت میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی کہ جن کی جسموں میں
شیطان اور نفسانی خواہشات اس طرح گردش کریں گی جس طرح پاگل کتے کے کاٹے ہوئے کا زہر جو ہے انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو یہاں گویا کہ معلوم ہوا کہ ہمیں تو حد درجے محتاط رہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کا اسوہ ہے، جو مکمل اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو انسان تفرقے سے بھی صرف اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ آپ کے اسوے کے ساتھ جڑا نہ رہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو، اس نعمت کو، جبکہ تم باہم دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اوس اور خزرج ان کے درمیان سال ہا سال سے لڑائی چلتی آ رہی تھی۔ جنگ بعاث نامی جو ایک جنگ جو ہے وہ 20 سال سے بھی زیادہ طویل عرصے تک رہی، اور یہ یہودی جو وہاں موجود تھے مدینہ اور اس کے ارد گرد مضافات میں جو آباد تھے، ان کی تو پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ اوسیوں اور خزرجیوں کو باہم ایک دوسرے کے سامنے مدِ مقابل کے طور پر کھڑا کرتے۔ اور شماس نامی ایک شخص تھا، شماس بن قیس، وہ یہودی تھا، اس نے ایک موقع پر جو ہے یہ آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ کہیں گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ اوسی نوجوان بچے جو لڑکے جو ہیں، ظاہر ہے کہ جوان ہوگا تو خون بھی اس کا جو ہے گرم ہوگا، اور اسی طرح خزرجی جو ہے نوجوان، وہ آپس میں بہت ہی اچھے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو شرارت تھی، یہود کا ذہن تو ویسے ہی بڑا شاطرانہ ہوتا ہے، وہ شرارت جو ہے وہ اس طرح اس کے سامنے آیا کہ اس نے کہیں ذکر چھوڑ دیا ان کے آباء و اجداد کا، اور یہ کہ ان کے درمیان تو یہ جنگیں ہوئی تھی اور فلاں قبیلے نے جو ہے فلاں اس نے اتنے لوگ قتل کر دیے تھے، گویا کہ وہ جنگ کی آگ لگانے کی کوشش کی، اور ان کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی، اور معاملہ کہیں تلواروں تک نوبت آ جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب ہم یہ بات آئی تو آپ فوراً تشریف لے گئے اور جا کر ان کو ٹھنڈا کیا، اور جا کے انہیں حوالہ دیا ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل سے باہم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچا لیا۔ تم تو گویا کہ گرا چاہتے تھے آگ کے گڑھے کے اندر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور جو ان پر ایمان لے آیا گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے حفرۃ من النار جسے کہا گیا، آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ ہدایت پر رہو۔ یہ صراط مستقیم جو ہمیں دی گئی ہے، جو بالآخر پہنچا دے گی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت تک، وہاں تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دل میں وہ تقوی، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا اس کا آخری پوائنٹ، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ خود اللہ کے بندے کے بنو، تقوی اختیار کرو، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کے عالم میں۔ یہ نہ ہو کہ کسی حرام کام کے اندر ملوث ہو، عین اس لمحے کوئی موت جو ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے، یا تم نے اپنی زندگیوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف ہیں، خلاف شریعت ہے، ناجائز ہیں، حرام ہیں، تو یہ بھی پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی بندگی والی زندگی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو نافرمانی ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں فرما برداری پوری زندگی کے اندر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اور دیکھو اے مسلمانوں، تمہارے درمیان ایک امہ، ایک گروہ، امت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں۔ ایک تو امت مسلمہ ہے، اس کا وسیع تر اطلاق جو ہے اس پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پر ہو گیا۔ فلاں شخص فرد ہے امت مسلمہ کا، کسی قوم سے ہے، کسی نسل سے ہے، کوئی رنگ و نسل جو ہے اس کا حامل ہے، لیکن امت مسلمہ کی ایک وحدت وہ ہے کہ جس نے ان کو جوڑ دیا۔ یہاں ہدایت کی جا رہی ہیں، اس بڑی امت مسلمہ کے اندر بھی کچھ جماعتیں ایسی ہونی چاہیے
اب انہیں کیا کام کرنا ہے؟ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہوں، ویامرون بالمعروف، معروف اور نیک کام کا حکم دینے والی، اس کی علم بردار بن کر کھڑی ہونے والی، وینہون عن المنکر، اور منکرات کا سد باب کرنے والی، روکنے والی، منع کرنے والی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ اس کا اطلاق ہوگا ان تینوں آیات کے اوپر، اور صرف یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ ان تینوں آیات کو ایک اکائی کے طور پر جمع کریں تو پہلی آیت، اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پورا اہتمام کرو کہ موت نہ آئے مگر اسلام اور فرما برداری کے عالم میں۔ اس قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، جڑ جاؤ، باہم متفرق نہ ہو۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ تیسرا ایجنڈا کیا ہے؟ تمہارے درمیان ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ، کچھ لوگ ایسے موجود رہنے چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ اب یہ دعوت الی الخیر ہے یا دعوت الی القرآن ہے یا دعوت الی الدین ہے، دعوت الی اللہ ہے، یہ تمام کے تمام مترادفات ہیں۔ سب سے بڑا خیر جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ قرآن ہے، اور اس بات پر خود قرآن بھی گواہ ہے۔ قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے ایک سورت کے اندر، اور وہاں آخر میں فرمایا گیا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن جو دل کے شفا بھی ہے، اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، منبع اور سرچشمہ ہے، رہنمائی حاصل کرو اس کے ذریعے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ جمع کرنے سے مراد کون ہے؟ مخاطبین تو مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ تھے۔ یہ لگے ہوئے روپیہ پیسہ، مال و دولت، اپنی جائیداد، اپنے باغات، اپنا کاروبار، اسی میں اضافہ پیش نظر ہے نا۔ تو جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں دنیا داری کا سامان، یہاں کا مال و اسباب، یہ قرآن کریم ان سے کہیں بہتر ہے، بشرطے کہ اس کی نعمت اور دولت ہونے کا احساس تمہیں ہو جائے۔ وہ خیر مما یجمعون۔ پھر خیر جو ہے مال و دولت کو بھی کہتے ہیں، لیکن آخر کچھ آیات جو ہیں ان کا پس منظر ہوتا ہے نا۔ یہاں جو بات چل رہی ہے، یہاں آپ یہ 6 مراد لے ہی نہیں سکتے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تمہارے درمیان ایک امت، ایک گروہ موجود رہنا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہو۔ یہاں خیر سے مراد اگر مال و دولت لی تو یہ تو وہ شے ہے جس کی قرآن خود نفی کرتا ہے۔ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ سورہ عادیات کے اندر خیر کے الفاظ جو استعمال ہوئے وہ مال و دولت کے لیے ہوئے، اس لیے کہ وہاں پس منظر وہی ہے کہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، اور مال و دولت کی محبت میں یہ بڑا پکا ہے، بہت گہرا اترا ہوا۔ انہو لحب الخیر لشدید، وہاں بھی خیر کا لفظ آیا، لیکن وہ مال و دولت کے لیے ہے، روپیہ پیسہ جس سے ہر انسان کو طبعی محبت ہوتی ہے۔ یہاں خیر سے مراد مال و دولت نہیں ہے، بلکہ بھلائی کی بات، خیر کی بات۔ آگے معروف کا ذکر بھی آ جائے گا، قرآن کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سورہ حمیم سجدہ۔ ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم مقام ہے کہ کون ہوگا بات کے اعتبار سے اس شخص سے بڑھ کر بہتر؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، دعوت الی اللہ۔ یہ بھی تو دعوت الی الخیر ہے نا، دعوت الی القرآن ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں بھی دعوت کی اصطلاح استعمال ہوئی کہ پکارو، بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو، کس طرف؟ اللہ کے دین کی طرف۔ ادعو الی ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، موعظہ حسنہ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 سٹیجز ہیں دعوت دینے کی۔ کسی شخص کو اگر آپ دین کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اللہ کرے، تو اس میں جو حکمت پیش نظر رہنی چاہیے اس کا ذکر کر دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اعلیٰ ترین فلسفیانہ مضامین موجود ہیں۔ جو لوگ وہاں تک رسائی حاصل کیے ہوئے ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ، جو بات کریں گے اور سمجھیں گے صرف اسی بات کو کہ جو ان کی عقل میں آ جائے، قرآن ان کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
والموعظۃ الحسنہ، عوام الناس کے لیے گویا کہ اچھی بات، واعظ و نصیحت کی بات، تذکیر، یاد دہانی، یہ تمام چیزیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجئے۔ یہ اعلیٰ انقلاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ قرآن کریم تھا، اور تینوں سطحوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آخر وہاں عرب کے رہنے والے بڑے بڑے دانشور بھی تھے، بڑے بڑے شعراء بھی تھے، ان کے سامنے بھی قرآن کی بات پیش کی تو حکمت کے ساتھ، جو گویا کہ ان کے ذہنوں کے قریب ہوں۔ اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ آنے والے دور میں بھی کسی شخص کو اگر دین کا کام کرنا ہے، قرآن کے لیے دعوت دینی ہے، تو یہ ایک منہج ہے جو قرآن کریم نے ہم پر واضح کر دیا۔ اعلیٰ ترین سطح پر بھی دعوت دو تاکہ ذہین اور فتین طبقات جو ہیں وہ قرآن کی طرف راغب ہوں، اور اس کے بعد عوام الناس کے لیے وسیع پیمانے پر قرآن کریم کی دعوت کو پھیلانے کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بات کی ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک آیت بھی قرآن کریم کی تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کرو، جو تمہاری سمجھ میں آ گئی دوسروں کے سمجھ میں بھی آ جائے گی، کوشش کرو، آگے تو بڑھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس میں تو ضربہ سلام پھر سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات بھی آتی ہیں، جس میں آخری آیت کیا ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو 4 آیات ہیں ایک اعتبار سے بہت ہی اہم، بڑا خوبصورت مقام ہے۔ ویسے تو سورہ رحمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عروس القرآن کے الفاظ استعمال کیے، قرآن کریم کی دلہن کی مانند ہے یہ سورہ رحمان۔ جس طرح آپ جو ہے ایک بہت مزین کسی شے کو دیکھتے ہیں، سورہ رحمان تزیین و آرائش کا بھی شاہکار ہے، اور اس کی ابتدائی 4 آیات، رحمان اللہ کے ناموں میں سب سے خوبصورت ترین نام، علم القرآن، تمام علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن کا علم، خلق الانسان، جملہ نوع مخلوقات میں سے سب سے ٹاپ پر انسان، علمہ البیان، اور انسان کو جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں ان میں سب سے ٹاپ کی صلاحیت وہ قوت بیانیہ ہے۔ وہی بات، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہمارا دین جو ہے مجادلہ اور مناظرے کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا مخاطب اگر بد زبانی پر اتر آئے، اس کی زبان کے اندر کوئی تلخی در آئے، تو رد عمل میں تمہارے اندر بھی وہ تلخی پیدا ہو جائے، اسے منع کر دیا گیا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ مجادلہ اور مناظرے کی نوبت آئے بھی تو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں موجود رہنی چاہیے ایک جماعت، ایک گروہ کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ وہ ہائیسٹ مقام ہے، یہ ممبر کی 3 سیڑھیوں میں سے سب سے بلند والی سیڑھی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ معروف کا حکم دینے والے ہوں گے، معروف کے علم بردار بن کر کھڑے ہوں گے، اور روکیں گے، منع کریں گے، استیصال کریں گے ہر نوع کے منکر کا۔ یہ 2 اصطلاحات جو ہیں قرآن حکیم میں بالکل پیرلل آتی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کتنے ہی مقامات قرآن کے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی عدم توازن پیدا ہو گیا تو پھر گاڑی سیدھی رخ پر نہیں چلے گی، ڈگمگائے گی۔ اگر سارا زور جو ہے صرف امر بالمعروف پر ہو اور نہی عن المنکر کہیں ذہنوں سے اوجھل ہو جائے کہ اس میں تو بڑی سختی ہوگی، لوگوں کے اندر جو ہے پھر میرا معاملہ جو ہے وہ پھر اختلاف کا پیدا ہو جائے گا، پھر اس کے لیے جو ہے لوگ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے تراشیں گے منکر سے بچنے کے لیے۔ بہرحال شیطان جو ہے وہ تو انسان کے اندر وہ پیدا کرتا ہے نا دلائل، کہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی تو وقت کا تقاضا ہے، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، آخری عمر میں جا کر نیک بندے بن جانا اور اللہ کے جو ہے حضور توبہ کر لینا، تمام گناہوں سے باز آ جانا، یہ تمام وسوسے جو ہے شیطان انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ تو ان تمام وسوسوں سے آزاد رہتے ہوئے انسان اگر اس دین حق پر قائم رہے گا جو بالکل سیدھا ہے، جس میں یہ دونوں پہیے بالکل متوازن ہیں،
امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ امر بالمعروف تو وہ کام ہے کہ جس میں انسان کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہو، اس لیے کہ کسی شخص کی علمی جو بھی بساط ہے، اگر اس کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی جگہ پیدا ہو گئی ہے، نہیں عن المنکر کا کام شروع ہوگا تو یہاں مخالفت شروع ہو جائے گی. اب معلوم ہوگا کہ من دیگرم تو دیگری، یہاں تو اصل میں ضرب پڑ رہی ہے نا انسان کے مفادات پر. جن منکرات سے آج تک کسی شخص نے نہیں منع کیا، اس کو کیا حق ہے کہ وہ اس منکر سے منع کرے؟ لہذا مخالفت ہوئی. انبیاء کرام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں استہزاء ہے، مذاق ہے، تشدد ہے، پھر اس سے بڑھ کر آگے اقدام ہو رہا ہے قوم کی طرف سے. کتنی انبیاء کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اللہ کے راستے میں. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے. حضور کی بھی مخالفت ہوئی ہے، دیوانہ بھی کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، مسحور کہہ دیا گیا، اور کسی نے تو اتنی بھی جسارت کیا کہ کذاب کہہ دیا کہ جھوٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کو معلوم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے علم میں ہے کہ مکی زندگی میں جب تک ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا تو الصادق اور الامین کا لقب اسی قوم نے حضور کو دیا تھا، جنہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ شاید مجنون ہو گئے ہیں، کسی جن کا سایہ آ گیا، کوئی آصب زدہ ہو چکے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو مخالفتیں تو ہمیشہ ہوئی ہیں، لیکن کس معاملے میں؟ جب نہیں عن المنکر ہوگا، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہوگی تمام معبودان باطن کی، اور پھر اس بات ہے الا اللہ، ہاں معبود ہے صرف ایک اللہ، وہی تمہارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تمہاری بگڑی کا بنانے والا ہے. تو تم جا کر ماتھے ٹیکتے ہو کئی قبروں کے پر، کسی کی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اس سے اپنی حاجتیں جو ہے اس کی کوئی چاہتے ہو کہ وہ پوری کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے. وہ آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، اللہ لا الہ الا ہو، جسے حضور نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی جو ہے تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. تو توحید کی اگر عنوان قائم کریں گے تو توحید صفاتی پر وہ آیہ مبارکہ جو ہے سب سے ٹاپ پر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشا اور اسی کو اپنا رب قرار دے دیا، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگے، اسی کے سامنے حاجت روائی کرنے لگے، جبکہ وہ ذات وہ ہے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس پوری کائنات پر قبضہ، اختیار، کنٹرول اس کا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ مشرکین مکہ کو بڑا زوم ہو گیا تھا نا کہ یہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں. وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم جو ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کو پوجتے ہیں، ان کے نام کے جانور قربان کرتے ہیں، تو کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. یہ اب ان لوگوں کے تصورات تھے نا جس کی قرآن کریم نے نفی کی. تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور تمہارے مابین ایک امت، ایک گروہ ایسا موجود رہنا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، ترغیب دینے والا ہو، بلانے والا ہو. یأمرون بالمعروف، اور نیک اور اچھے کاموں کا حکم دینے والے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کسی دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف ایک خاص شعبے میں ہوگا نا، جہاں تک معاملہ ہے ایسی چیزوں کا جو مشترک ہیں. جیسا کہ ہم نے وہ آیہ مبارکہ بھی پڑھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. جو مباہلہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، ان پر تو یقین رکھو. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں شریک نہیں کریں گے. اور پھر یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی اور کارساز نہیں سمجھیں گے. یہ وہ مشترک چیزیں ہیں کہ جس کی طرف دعوت دی گئی. یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کے ماننے والے یہود اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں.
اور یہی دعوت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کے ماننے والے نصارہ اور عیسائی اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ معروف کا حکم دینے والے اور منکرات کا استئصال کرنے والے، بدی سے روکنے والے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب شمار ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں زور زیادہ عام طور پر امر بالمعروف پر تو ہے، بس بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرو، خام خواہ کسی کے اوپر نکتہ چینی نہ کرو۔ تم کھلی آنکھوں دیکھ بھی رہے ہو کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب موجود ہے، لیکن کبھی اس کو جو ہے ٹوکو نہ، گویا کہ وہاں تو بالکل آزاد کر دو اور صرف نیکی کی بات کرتے رہو۔ تو یہ دین کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے دین اسلام نے ہمیں دیا۔ یہاں دونوں چیزیں پیرل چلنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اگر آپ نے تنقید کرنی بھی ہے تو اس کے لیے بھی آداب متعین کر دیے گئے کہ سب سے پہلا اگر نصح و خواہی واقعتاً دل میں موجود ہے تو سب سے پہلا اس کا مظہر یہ ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی کسی بات پر اگر آپ کو توجہ دلانی ہے، کوئی عیب اس کے اندر موجود ہے، کسی اعتبار سے کوئی غفلت کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اسے تنہائی میں جا کر انتہائی خلوص کے ساتھ اسے توجہ دلائیں۔ بھری محفل میں اگر کہیں آپ نے کوئی بات کہہ دی تو رد عمل اس شخص کے اندر پیدا ہوگا، اور بجائے کسی مثبت اثر انداز ہونے کی وہ شے منفی قرار پائے گی، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو بے عزت کر دیا ہے، اس کے عیب کو کھول کر بیان کر دیا۔ ممکن ہے ذہن کے اندر یہ خیال آئے اگر اس کے پیٹھ پیچھے کوئی عیب بیان کیا جائے تو وہ تو غیبت ہے، جو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کسی شخص کی نصح و خیر خواہی میں آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسے تنہائی میں سمجھائیے، تنہائی میں اس سے بات کیجئے، اسے متوجہ کیجئے تمہارے اندر یہ بات ہے۔ بھری محفل میں اگر وہ بات کی گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا رد عمل جو ہے بہت ہی منفی ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اگر وہ متوجہ نہیں ہوا تو پھر کوئی اور موقع تلاش کیجئے، پھر کسی اور موقع پر اسے تمہاری کاروبار کے اندر یہ شے حرام ہے، یا تمہارے جو بھی خسائل اللہ نے دیے ہیں اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، جو خلاف دین ہے، خلاف شریعت ہے، تو اس طرح بات کو آگے بڑھانا چاہیے نا۔ جس طرح کہا گیا نا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جہالت کیا ہوگی کہ آپ نے کسی کو متوجہ کیا اور علی الاعلان جو ہے تمام لوگوں کو بھی مطلع کر دیا کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، یہ برائی موجود ہے۔ یہ جہالت والا کام ہے، جبکہ نصح و خیر خواہی کا معاملہ، اور الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین نام ہی نصیحت کا ہے، اور اس میں حد درجے جسے آپ کہیے جو انر اس کا ہوگا، وہ انسان کے اندر ایک نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آگے بات بنے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں اصطلاح قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ نہی عن المنکر کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ ذرا کٹھن کام ہے، یہ ذرا جسے آپ کہیے کہ اس میں دانتوں پسینہ آتا ہے، اس لیے کہ یہاں مخالفت بھی ہوگی، یہاں برا بھلا بھی کہا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی شخص نے کسی دوسرے کا حق دبایا ہوا، آپ صرف اسے متوجہ کر دیں گے تو ممکن ہے کہ آستینے ٹانگ کر جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ تم کون ہوتے اس معاملے میں دخل دینے والے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اور کتنے ہی لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل میں یہ جذبہ موجود ہوتا ہے لیکن اسی خوف کی بنیاد پر وہ آگے نہیں بڑھتے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا نا، اگر کہیں دو مسلمانوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان کوئی معاملہ تنازع کا پیدا ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ انہیں مطمئن کرو، انہیں سمجھاؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی گروہ جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو اب یہاں گویا کہ حکماً کہا گیا، اب بقیہ لوگ اس کے خلاف اب کھڑے ہو جائیں کہ جس نے بات کے پہنچ جانے کے باوجود خلاف ورزی کی ہے، وہ ابھی بھی ظلم اور زیادتی سے بازی جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، لہٰذا اس کے خلاف تمہیں حکم ہے کہ اس کے خلاف اب جد جہد کرو، اس کے خلاف قتال تک کی نوبت آئے تو وہ بھی کرو۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر ایک تدریج رہنی چاہیے جس کے اندر حکمت بھی ہے، نہی عن المنکر ہو لیکن نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہو۔ اور یہ دیکھیں نہی عن المنکر کا ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ امر بالمعروف یقیناً ایک مظہر ہے، کسی شخص کے اندر اپنی اگر نیکی ہوگی، تقوی ہوگا، تو وہ چاہے گا لوگوں کو بھی اسی بات کی نصیحت کرے نا، اچھے انداز میں لوگوں کو بھی خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف اور قرآن کی طرف اور دین کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ لیکن ایمان کا تعلق نہی عن المنکر کے ساتھ کتنا گہرا ہے،
کئی احادیث ہیں اس میں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس میں عمومی انداز ہے. جو کوئی بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی غلط کام کو دیکھے. منکر کون سی شے ہے؟ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، بلکہ شاید جمعے کے خطاب میں نے عرض کیا تھا. منکر وہ شے ہے کہ جس سے آپ کی فطرت انکار کر رہی ہے اسے قبول کرنے کو. معروف وہ شے جو آپ کی فطرت کے نزدیک جانی پہچانی شے ہے، آپ آگے بڑھ کر اسے لبیک کہتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، بشرطے کہ فطرت صحیح ہو، فطرت سلیم ہو. اور منکر وہ شے ہے کہ جس سے آپ کی فطرت ابا کر دے. یہی وجہ بڑی خوبصورت تعریف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ہے وہ کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ. ہر وہ عمل گناہ ہے جو تمہارے دل کے اندر ایک دغدغہ پیدا کر دے، بے چینی پیدا کر دے، اضطراب پیدا کر دے. ایک کوالٹی تو یہ ہو گئی، گویا کہ تمہارا دل اس عمل کو قبول نہیں کر رہا. اگرچہ عقل موجود ہے جو کرائے کا وکیل ہے، وہ اس کے حق میں دلائل بھی دے دے گا، کہہ دے گا ابھی وقتی طور پر یہ کام کر لو، بعد میں پھر جو ہے توبہ کر لینے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا. تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی گناہ کے کام کو دیکھے، اللہ کی شریعت کے استہزاء ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنی قوت بازو سے روکے. ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. ہاتھ اصل میں طاقت کے لیے استعارہ ہے نا. جس کے پاس بھی طاقت ہو اسے چاہیے کہ اس کو استعمال کرے، اس منکر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائے. اور اگر یہ نہیں کر سکتا فَبِلِسَانِهِ، تو اسے چاہیے کہ انہیں زبان کو استعمال کرے. یہ زبان تو اللہ نے دی ہے نا. قوت گویائی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی ہے. وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، یہ بیان کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تمہیں. اگر تم واقعتاً اس کام کو منکر سمجھتے ہو، غلط سمجھتے ہو، گناہ سمجھتے ہو، خلاف دین سمجھتے ہو، تو اپنی زبان کو تو استعمال کرو. اگر یہ کام نہیں کر سکتے، طاقت والا کام، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کے ذریعے روکے. اور اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اسے برا جانے. گویا کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہوں وہاں اپنی موجودگی گوارا نہ کرے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، آپ کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں گئے ہیں، وہاں کوئی میوزیکل کنسرٹ شروع ہو گیا اور کسی قسم کی جسے آپ کہیے خرافات شروع ہو گئی، تو اگر غیرت ایمانی کہیں دل میں کوئی شمع برابر بھی موجود ہے، اور یہ سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا. حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ یہ ہے کہ وہ شخص اس موقع پر اپنی موجودگی کو بھی گوارا نہ کرے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. دل کے ساتھ کسی شے کو برا سمجھنا، اس کا کم سے کم مظہر یہ تو نکلنا چاہیے نا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو استعمال کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور حضور نے فرمایا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا اگر دل بھی گویا کہ اس برائی کا ہم نوا ہو گیا، اور دل کے اندر بھی اس کے خلاف کوئی جذبات پیدا نہ ہوئے، یا اس کا کوئی عملی مظہر سامنے نہ آیا. عملی مظاہر تو تینوں ہیں، طاقت کا استعمال کرنا، زبان کو استعمال کرنا، یا اس محفل سے اٹھ کر چلے جانا. تو ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد تو انسان کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا. یہی ہے اصل میں وہ غیرت اور حمیت دین جو آج اللہ ماشاء اللہ شاید بالکل ہی انقا ہو چکی. اور اس موقع پر وہ حدیث اکثر و بیشتر جو حضرات والد محترم کے دروس میں شریک ہوتے رہے ان کے علم میں ہوگی، جس میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اور اس کی زندگی میں کسی گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کو کہ اس کے اوپر، اس بستی والوں پر عذاب نازل کرو. اوحى اللہ عز وجل ان اقرب مدینہ کذا و کذا الی اہلہا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جن کو حکم دیا گیا تھا، انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اس میں تو ایک ایسا عابد اور زاہد اور متقی اور پرہیزگار بندہ بھی موجود ہے جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کبھی کسی گناہ اور معصیت میں بسر نہیں ہوا.
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلے اس بستی کو الٹو اس پر اور پھر دوسروں پر۔ اب یہاں بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا نا، وہ تو بہت ہی عابد اور زاہد تھی، اور اس کی عبادت اور ظہر اور تقوی اور ورع کی جو ہے وہ کوئی دلیل دینے والے کوئی کرائے کے وکیل تو نہیں تھے معاذ اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو حکم دیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر رد عمل یہ کہ پہلے اس بستی کو الٹو اس شخص پر اور پھر دوسروں پر، اقلبھا علیہ وعلیہم۔ اور اس کے بعد جو اس کا اصل جسے آپ کا یہ جرم تھا وہ کیا تھا، وہ مست رہا اپنے ہی تزکیہ نفس کے اندر، اپنی عبادت میں، اپنی زہد میں، اور اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی شریعت جو ہے پاؤں تلے روندی جا رہی ہے، منکرات اور معصیتوں، اور شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہے، بے حیائی کا طوفان ہے کہ جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ صرف اپنی ہی ذات کا جو ہے وہ ایک محصور کر کے اسی کا قیدی بنا رہا، اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ کبھی میری اور میرے دین کی حمیت میں متغیر تک نہیں ہوا۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّ فِي سَاعَةٍ قَطْ۔ تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے جسے آپ کہیے کہ رہنما اصول ہے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کے اسیر بن کے نہ رہ جائیں، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی تقوی، اپنا ہی تزکیہ، اپنے ہی آپ کو ماننا، اپنی ہی نوافل، اپنی تہجد۔ آپ جس گھر میں رہے ہیں اس کا بھی حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس گھر کے سربراہ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی اہل و عیال کے بارے میں، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد کے بارے میں، ان کی تربیت کیسی کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ تربیت کا نتیجہ صحیح نکلا نہیں نکلا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ سے تو سوال ہوگا نا، کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور نے فرمایا ہر شخص جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی رعیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جو اس طرح ہوتا ہے کسی گڈریے کی رعیت میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، اسی طرح کا معاملہ اس شخص کا بھی ہے، اور ہر شخص سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں۔ صرف دنیا ہی پیش نظر رہی تھی، مقدم رہی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، بہتر سے بہتر کاروبار، کوئی دکانداری ہے، کوئی ٹریڈ ہے، کوئی تجارت ہے، بس اسی کے اندر کھپا دو اپنی اولاد کو بھی۔ اور دین کی طرف انسان اگر مائل نہ ہو، دین ترجیح نہ حاصل کر سکے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو اس دن جتلا دیا جائے گا کس شے کو اس نے مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ یہ تو ہر شخص خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ آیا یہ دنیا کی زندگی مقدم یا بلکہ مقدم ترین ہے یا آخرت مقدم ہے۔ اس کا فیصلہ انسان کی سیرت، اس کا کردار، اس کے اہل و عیال جو تربیت وہ کر رہا ہے اس صورت میں سامنے آئے گا۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہ وہ جو 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا سب سے ٹاپ کا اور آخری پوائنٹ یہ تھا کہ تم میں سے ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، رہنی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، معروف کا حکم دینے والی ہو، اچھی باتوں کی تلقین کرنے والی ہو، واعظ و نصیحت کرنے والی ہو، نیکی کی طرف ابھارنے والی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات کا، بدی کا، گناہوں کا، معصیت کا ارتکاب کرنے والوں ان کا سدباب کرنے والی ہو اور اسے روکنے والی ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مراد کو پہنچیں گے، جو کامیاب ہوں گے۔ بعض حضرات یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو نجات حاصل کریں گے، تو نجات بھی اگرچہ بہت بڑی بات ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فوز و فلاح جو ہے وہ اصل میں جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا، یہی اصل میں نجات ہے۔ تو لیکن یہ کہ مفلح کے معنی کیا ہے؟ جو اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں، جو کامیابی کے اعلیٰ ترین مدارج جو انہیں ملنے والے ہیں، صرف یہی لوگ ہیں کہ جس کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، الایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کے عالم میں، اور اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ، تھام لو اس کو مضبوطی کے ساتھ۔ اور پھر آخری پوائنٹ کیا تھا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، اور خاص طور پر قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کا پیرا ہونے کے ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔